الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے اور ان باتوں کو عمل کرنے کا بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت اسلام جیسی عظیم دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے. آج دنیا کے اندر دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ایمان نصیب نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام سے دور ہیں اور اسلام سے خارج ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے
کہ اس نے ہمیں اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ہمیں چن لیا، ہمیں انتخاب کیا، تو اس پر ہم اللہ رب العالمین کا ہمیشہ شکر بجا لانا چاہیے۔ اور اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، فالو کرنا اور ان کو آئیڈیل نمونہ بنانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جو بھی شخص، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، جو کوئی بھی اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بناتا، تو اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں ہر عمل، ہر عبادت، ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، چند دن ہیں، چند دن باقی ہیں کہ عید الاضحیٰ کی جو بقرہ عید ہے وہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور بہت قریب ہے وہ دن جس کو ہم منانے کے لیے کہیں انتظار میں ہیں، یعنی قربانی۔ جیسا کہ ماہ رمضان کے تعلق سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے روزے کا بات آتی ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کی بات آتی ہے تو فوراً لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی چیز آتی ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ بقرہ عید آ گئی، قربانی کرنا۔ تو اسی قربانی کے تعلق سے جو لوگ قربانی اللہ کے نام پر دیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے چند اہم پیغامات بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قربانیوں کا جو گوشت ہوتا ہے، قربانی جو بھی لوگ دیتے ہیں، قربانی دینے کے بعد اس قربانی کا جو گوشت ہے یا اس قربانی کا، اس جانور کا جو خون ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس نہیں پہنچتی ہیں، بلکہ تمہارے پاس سے اللہ رب العالمین تک وہی چیز پہنچتی ہے جو تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر پاکیزگی پایا جاتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو اخلاص پایا جاتا ہے، وہی چیز اللہ رب العالمین کے نزدیک پہنچتا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ رب العالمین کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے اندر جو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اخلاص ہے، یہ چیز اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اور جانوروں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔
اور تاکہ اس کی بڑائی بیان کریں۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہے میرے بھائی، اس آیت کا مفہوم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بھی قربانی دینے والے ہیں ان لوگوں کو سب سے پہلی چیز کا اہتمام کرنے کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو بھی جانور کو خریدتے ہیں وہ صرف اور صرف لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے جانور کو خریدتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں جو جانوروں کو خریدتے ہیں لیکن ان جانوروں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے سوشل میڈیا میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا میں اس کو عام کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ان جانوروں کو دیکھ کر لائک کریں، شیئر کریں، اس کو کمنٹ طلب کرتے ہیں۔ آج کا معاشرہ اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے۔ تو دیکھیے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کو بتا کر، اس آیت کو نازل کر کے یہ بتا دیا، اس بات کا حکم دیا کہ جو بھی لوگ قربانی دیتے ہیں ان کی قربانی میں نہ لوگوں کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہیں، نہ لوگوں کی شہرت، نہ لوگوں کی عزت، نہ لوگوں کی تعریفیں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس صرف اور صرف تمہارے دلوں کے اندر کی جو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اخلاص ہے، وہی چیز اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے۔ دیکھیے، اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل ان صلاتی، کہ میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میری زندگی، ومماتی، اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ بولو میرے بھائی، کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اس آیت کے اندر صاف طور پر اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے، صاف طور پر کیا ہے؟ بتا دیا ہے کہ تمہاری جو نمازیں ہیں یہ عبادت ہے، قربانی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ جس طرح سے نماز صرف ہم اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں تو قربانی بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہم کیا ہے کرنا چاہیے۔ اور ہماری جو زندگی ہے اس زندگی کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے وقف کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کے پاس عہدہ منصب حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کے پاس عزت حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے عبادت نہیں کرنی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں کی عبادتوں میں اخلاص نہیں ہے، جن لوگوں کی عبادتوں میں تقویٰ نہیں ہے، وہ عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا۔ اس آیت کے اندر اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، صرف وہی عمل قبول کیا جائے گا الا ما كان له خالصا، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، وہی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول ہوتا ہے۔ تو ان آیات اور احادیث کے ذریعے سے ہمیں سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اس چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی ہم جانور کو خریدتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر صرف ایک ہی چیز ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ہم جو جانور خریدتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم خرید رہے ہیں،
جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم ذبح کر رہے ہیں. اس نیت سے, اس ارادے سے اگر آپ جانور کو خریدتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں, تو یہ قربانی آپ کے لیے کیا ہے, اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے. ورنہ اگر آپ دنیا کی شہرت, لوگوں کی تعریفیں, لوگوں کی عزتیں, لوگوں کے پاس منصب, عہدہ, ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ جانوروں کو خریدتے ہیں, اس کو لوگوں کے اندر عام کرتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں, تو یہ آپ کی یہ قربانی اللہ رب العالمین کے نزدیک ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو انشاءاللہ ہم سب کیا ہے, اخلاص کو کیا ہے مقدم رکھیں گے, اخلاص کے ساتھ کیا ہے اس قربانی کو ہم کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو دیکھیے, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے تعلق سے, اخلاص ہی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس ڈر سے, نبی صلی اللہ صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہیں, صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہارے بارے میں سب سے زیادہ کسی چیز کے بارے میں ڈر ہے, خوف ہے, خیال ہے, تو وہ ایک چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں, صحابہ اکرام کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اگر تمہارے تعلق سے مجھے کسی چیز کے بارے میں ڈر ہے, کسی چیز کے بارے میں خوف ہے, تو وہ ایک چیز ہے. تو صحابہ اکرام حیران ہو جاتے ہیں, تعجب کرتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ, قالوا یا رسول اللہ, وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الریا. کیا ہے؟ بولے میرے بھائی, کیا ہے؟ زور سے بولو. الریا. جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سامنے آ کر بیٹھ جائیں, تاکہ لوگوں کو آنے کے لیے کیا ہے, جو پیچھے آنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جگہ ہو. دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا. کیا ہے؟ الریا. تو الریا کا معنی کیا ہے؟ الریا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو صرف اور صرف جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے, لوگوں کی تعریفیں, لوگوں کے پاس شہرت حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے الریا. تو دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے میرے جانے کے بعد ایک چیز کا ڈر ہے. وہ کیا ہے؟ الریا. دکھاوا, ریاکاری. لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. اس چیز کے بارے میں مجھے بہت زیادہ ڈر ہے. اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل قیامت کے دن یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامت اذا جزی الناس باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا واہل تجدون عندهم جزاء. دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے بارے میں مجھے میرے جانے کے بعد ایک چیز کا ڈر ہے. وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. اور یہ ریاکاری کل قیامت کے دن تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں جمع کریں گے. جمع کرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سوال کریں گے, ان لوگوں سے کہیں گے کہ دنیا کے اندر تم جن لوگوں کے لیے, جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, جن لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے, جن لوگوں کے پاس عہدہ منصب حاصل کرنے کے لیے جو بھی عبادت تم کیا کرتے تھے, جو بھی اعمال تم کیا کرتے تھے, جاؤ ان کے پاس. ان لوگوں کے پاس کیا ہے؟ تم جاؤ, جا کر دیکھو کہ وہ لوگ تمہیں کیا دیں گے. کیا وہ لوگ تمہیں اجر و ثواب دیں گے؟ کیا وہ تمہیں بدلہ دیں گے, اچھا بدلہ دیں گے؟ اللہ رب العالمین کہے ان لوگوں سے سوال کریں گے, ان لوگوں کو پوچھیں گے جو ریا کر کے عمل کرتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے
ان لوگوں سے کہیں گے جاؤ دنیا کے اندر جا کر کہیں تم دنیا کے اندر جن لوگوں کے یعنی جن لوگوں کی تعریفیں، جن لوگوں کی خوش کرنے کے لیے تم جو بھی عبادت کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس جا کر کہیں، ان کے پاس جا کے تم کہیں بدلہ لے لو، ان کے پاس جا کر کہیں تمہیں اجر و ثواب حاصل کر لو. کیا وہ دیں گے؟ بولو میرے بھائی، دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا سے بچو، ریاکاری سے بچو. ریا سے اگر بچ جاؤ گے تو تمہاری بہت ساری عبادتیں، بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزہ، بہت سارے صدقات، بہت ساری آپ کی جو چھوٹے موٹے جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ حفاظت میں رہیں گے. آپ کے دفتر میں کیا ہے؟ حفاظت میں رہیں گے. جب آپ کی زندگی میں اخلاص نہیں ہے، صرف آپ کی زندگی میں ریاکاری ہے، تو آپ کی دفتر میں کوئی بھی عمل محفوظ نہیں رہے گا، کوئی بھی نیکی محفوظ نہیں رہے گی. تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہاں آج ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں ان عبادتوں کے اندر اخلاص کو ہم شامل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. دیکھیے میرے محترم بھائیو، آج میں آپ کے سامنے کیا ہے قرآن اور حدیث کے بارے میں، قربانی کے بارے میں آپ کے سامنے میں کیا ہے بتا رہا ہوں. چند ہی دن میں کیا ہے عید الاضحیٰ، عید کا دن آنے والا ہے. اس کے بعد بہت سارے لوگ کیا ہیں قربانی کریں گے، عید کریں گے، خوشیاں منائیں گے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. نیند آتی ہے تو جائیں وضو کر کے آ کر بیٹھ کر سنیں. اگر سستی آ رہی ہے جائیں وضو کر کے آ کر بیٹھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ایک آیت میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کے تعلق سے، وہ کتنی، دیکھیے قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، مسجد میں آ کر جو بھی لوگ سستی کاہلی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، صرف آپ آ کر بیٹھے ہیں، کوئی مقصد نہیں آپ کا، صرف بیٹھے ہیں. بیان مولوی صاحب بول رہے ہیں، امام صاحب بول رہے ہیں، بیان کے بعد کیا ہے جانا ہے، جانے کے بعد کیا ہے ہمارا کام ہم کر لیں گے. صرف نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ آئے ہیں تو یہ آپ کا سننا، نماز پڑھنا، آپ کا آنا، یہ سب بیکار ہے میرے بھائی، یہ سب کیا ہے بیکار ہے. تو اسی لیے کہیں جو باتیں قرآن مجید کی آیتیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. اگر جسم میں اگر سننے کا شوق نہیں ہے تو جائیں وضو کر کے آ کر بیٹھیں. وضو ایک اتنی بڑی عبادت ہے، وضو کی اتنی بڑی فضیلت ہے، وضو کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وضو کے تحت لوگوں کو پہچانیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے کہ یہ میرے لوگ ہیں، میرے امت کے لوگ ہیں. اگر آپ وضو کر کے آ کر بیٹھیں گے تو جو ہمیشہ سے وضو میں رہیں گے تو کل قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے ہاتھ روشن ہوں گے، ان کے پیر روشن ہوں گے. تو اس روشنی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے اور بلائیں گے. لیکن آج ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے. دیکھیے میرے محترم بھائی، دوسری چیز، پہلی چیز کیا ہے؟ بولو میرے بھائی، پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے. زور سے بولنا. پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا اہم پیغام جو قربانی کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص کو اپنانے کی ضرورت ہے. دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. وہ کیا ہے؟ تقوی. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ڈر. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ڈر. اللہ رب العالمین کا خوف، خشیت، اس چیز کو کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کو آپ کے سامنے میں نے کہے تلاوت کی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ اللہ رب العالمین کے پاس نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس صرف اور صرف تمہارا ایک ہی چیز پہنچتا ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تو ہمارے دلوں کے اندر تقوی ہونا چاہیے.
آج ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ بولے میرے بھائی، ہمارے دلوں کے اندر آج بہت کچھ ہے. تقوی اور اخلاص کے علاوہ ہمارے دلوں کے اندر ریاکاری ہے، ہمارے دلوں کے اندر نفاق ہے، ہمارے دلوں کے اندر نفاس ہے، ہمارے دلوں کے اندر کینہ ہے، ہمارے دلوں کے اندر بغض ہے، ہمارے دلوں کے اندر بہت ساری ایسی برائیاں ہمارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں. اتنی ساری برائیاں آپ دلوں میں رکھ کر اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھی عمل کریں گے، کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی عمل قبول ہوگا جو پاکیزہ ہو. آپ کے دل کے اندر جو اعمال پاک ہوں گے تبھی جا کر آپ کی عبادتیں، آپ کی نماز، روزہ، تمام کی تمام چیزیں قبول کی جائیں گی. تو اسی لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. دیکھیے، تو دو چیزیں ہو گئیں. ایک آ کر کیا ہے؟ اخلاص ہے، جو صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہے ہمیں عبادت کرنی چاہیے. آج دیکھیں کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو قربانی، جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے. لیکن آج بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو درگاہوں پر، مزاروں پر، نہ جانے کہاں کہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عید الاضحیٰ آ کر مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے، یہ عید الاضحیٰ آ کر یہ تعلیم دیتا ہے، یہ سبق آپ لوگوں کو دیتا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو بھی لوگ جانور کو خریدتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، وہ صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہی کہے ذبح کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی جانور کو خریدنا ہے. لیکن آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قبر والوں کو راضی کرنے کے لیے یا پیر بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کو خریدتے ہیں اور درگاہ اور مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر نظر و نیاز کے نام پر، کہے پیر ولیوں کے نام پر، وہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے آج مسلمانوں کے لیے. جبکہ عید الاضحیٰ جو بقرعید جو آتی ہے وہ یہ پیغام لے کر آتی ہے، اے مسلمانوں، تم جو قربانی کرنا ہے مزاروں پہ نہیں، درگاہوں پہ نہیں، پیروں اور ولیوں کی نہیں، بلکہ تم میرے لیے کرنا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے نبی، آپ اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنی زندگی، اپنا موت، پوری کی پوری چیزیں تم میرے لیے کرنا ہے. قرآن مجید کی آیتیں اتنے صاف طور پر مسلمانوں کے لیے اتنا بہترین پیغام ہم دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج مسلمان کہے غفلت میں ہے. آج مسلمان دین سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ وہ غیروں کے اعمال کو بھی اسلام سمجھ کر کہے عمل کرتا ہے. دیکھیے میرے محترم بھائی، آج ہمیں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آج لوگوں کے اندر اتنے سارے رسم و رواج، اتنے سارے بدعات، اتنے سارے کہے دین سے ہٹ کر جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں، اس کا سب سے بڑا اہم سبب یہی ہے کہ لوگ مسلمان آج دین سے دور ہیں، دین سے ناواقف ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، حدیث کو نہیں پڑھتے ہیں، تو دین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ دین کو کیسے سمجھو گے؟ تو اسی لیے میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ قرآن مجید کا کہے، قرآن مجید کو کھولیں اور اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی، آپ لوگوں کو سچائی معلوم ہو جائے گی کہ آپ کس کے لیے عبادت کرنا ہے، کس کے لیے قربانی کرنا ہے، کس کے سامنے جھکنا ہے، کس کے سامنے آپ ہاتھوں کو پھیلانا ہے. یہ تمام چیزیں کہے آپ قرآن مجید کو اگر کھول کر پڑھیں گے تو یہ تمام حقیقتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ بولے میرے بھائی، دین سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں ہونے کی کہے عبادت کے لیے ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ تقوی ہے. اور اسی طرح
جو بھی قربانی کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک پیغام، اہم پیغام یہ ہے کہ آپ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو حرام طریقے سے مال کو کماتے ہیں، حرام طریقے سے خرید و فروخت کرتے ہیں، حرام طریقے سے مال کو حاصل کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی قربانیاں بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی قربانیوں کو قبول نہیں کرتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سود کا بیپار کرتے ہیں، سود کا جو سود لیتے ہیں دیتے ہیں، اور سودی جو کاروبار کرنے والے ہیں ان لوگوں کی عبادتیں بھی، ان لوگوں کی قربانیاں بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. اور اسی طرح جو جوا کھیلتے ہیں، جوا مطلب پتہ کھیلتے نا، پتی وغیرہ کھیلتے ہیں، کارڈز وغیرہ ڈال کر کھیلتے ہیں، ایسے لوگوں کے بھی، ایسے لوگوں کی قربانیاں، ایسے لوگوں کی عبادتیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی. اور اسی طرح شراب بیچنے والے جو کاروبار ہیں، شراب بیچنے والے جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی اگر قربانی دیں گے ان لوگوں کی بھی قربانی نہیں ادا کی جائے گی، ان لوگوں کی قربانی بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. اور اسی طرح زنا کاری کی جو دھندا چلاتے ہیں، بدکاری کا جو دھندا چلاتے ہیں، ان لوگوں کی بھی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی قربانی قبول نہیں کی جائے گی. اور اسی طرح یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور رشوت دیتے ہیں، اور اسی طرح مال میں خیانت کرتے ہیں، چوری کر کے پیسے کو حاصل کرتے ہیں، چوری کر کے مال و دولت کو حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح ڈاکہ ڈال کے حاصل کرتے ہیں، دھوکہ دے کر مال کو حاصل کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر خرید و فروخت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے قربانی، ایسے لوگوں کی عبادتیں، ایسے لوگوں کی نمازیں، روزہ، کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر لوگوں سے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ رب العالمین پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین پاک ہے، پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہیں؟ بولے میرے بھائی، زور سے بولو. جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، سود کے تعلق سے، رشوت کے تعلق سے، زناکاری کے تعلق سے، جھوٹی قسمیں کھا کر خرید و فروخت کرنے والے کے تعلق سے، جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کیا یہ پاکیزہ چیزیں ہیں؟ بولے میرے بھائی، پاکیزہ چیزیں ہیں؟ نہیں ہیں، ناپاک ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے. تو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کتنا پاکیزہ مال، حلال مال آپ کما رہے ہیں، کتنا آپ حرام کا مال کما رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے، اور اسی طرح قربانی کے تعلق سے قربانی کرنے کے تعلق سے دو اہم باتیں بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. پہلے بہت سارے احباب ہیں، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ عید کی نماز سے پہلے ہی جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، قربانی کر دیتے ہیں. عید کی نماز ابھی نہیں ہوئی، ابھی عید ہی ختم نہیں ہوا، عید کی صبح ہوتے ہی فجر کی نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو بھی لوگ عید کی نماز سے پہلے، جو بھی ذبح جو لوگ قربانی دینے والے ہیں، اکثر جگہ کیا ہوتا ہے، عید کی نماز ایک جگہ ایک ٹائم پہ ہوتا ہے. ایک جگہ پہلے ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ بعد میں ہوتا ہے. تو یہ ہمیں ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضروری اس بات کی ہے جو شخص قربانی دینے والا ہو وہ شخص عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے. جو شخص قربانی دینے والا ہو وہ شخص اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھے. عید کی نماز لوگوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھ کر وہ قربانی کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں انفرادی میں پڑھ کر چلے جاتے ہیں، جا کر وہ قربانی دیتے ہیں. ایسا نہیں، عید سے پہلے ہی قربانی دیتے ہیں. ان لوگوں کی قربانیاں اللہ رب العالمین ہرگز قبول نہیں کرے گا. اور اسی طرح میرے محترم بھائی، سب سے اہم بات، سب سے ضروری بات آپ کو بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں
جو قربانی دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی لوگ قربانی دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھیں. کیا کریں؟ نماز پڑھیں. اس لیے کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے مکۃ المکرمہ کے کعبۃ اللہ کے ایک سب سے بڑے مفتی ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح جو شخص نماز پڑھتا ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے صدقات کو بھی، اس کے اعمال کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ، اگر آپ جائیں، اگر آپ کے گھروں کے اندر قرآن مجید ہے، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ہے، چاہے تیلگو میں ہو، انگلش میں ہو، جس زبان میں بھی ہو، اگر قرآن مجید آپ کے گھروں کے اندر جاؤ، جا کر کیا ہے آپ کھول کر دیکھیں اس قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 50 پر 4، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کے صدقات کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ ایک ہی ہے. ان کی صدقات اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول نہ کرنے کی وجہ ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اور اسی طرح آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کے صدقات کو بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، جب بھی وہ نماز کے لیے آتے ہیں إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وہ سستی، بیزارگی، کاہلی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے وہ نماز کے لیے آتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے سستی کاہلی کے ساتھ کیا ہے وہ لوگ نماز کو آتے ہیں. ایسے لوگوں کی کہے صدقات کو بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا. اور اسی طرح وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور جو لوگ صدقہ دیتے ہیں لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، یا جو غریب محتاج جو لوگ ہیں ان لوگوں کو، جن لوگوں کو بھی آپ صدقہ دیتے ہیں، صدقہ دینے کے بعد اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے صدقات کو بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا. تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ جو لوگ نماز، جو بے نمازی ہیں ان لوگوں کے تعلق سے نہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے نہیں، بلکہ جو نماز تو پڑھتے ہیں سستی کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بیزارگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے صدقات کو بھی، ان لوگوں کے اعمال کو بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. تو آپ سوچیں، آپ خیال کریں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں جانور خرید کر اپنے گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن آپ نماز کے بعد قربانی کریں گے کہ آپ کی قربانی اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولے میرے بھائی اس آیت کی روشنی میں. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، آپ جتنے بھی لوگ اللہ رب العالمین کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں. کس کا اہتمام کریں؟ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. یہاں تک کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ کے ایک بہت، مکہ کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے، اگر وہ شخص بھی جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کی بھی قربانی ادا نہیں کی جائے گی، اس کی بھی قربانی اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس آیت کی روشنی میں، جیسا کہ میں نے سورہ توبہ آیت نمبر 50 پر 4 آیت میں نے ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ جو لوگ سستی کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح جب لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی صدقات کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا. تو یہ چیزیں اہم چیزیں ہیں میرے بھائیوں. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی کہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اگر آپ نماز پڑھیں گے تمام بھلائیاں آپ کے گھروں میں کہیں جمع ہو جائیں گے. آج دیکھیں
یہ جو قربانی ہے، یہ جو نماز ہے، یہ جو دعا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت دیکھیں، آج مسلمانوں کو دیکھیں، کتنے ہمارے ایسے مسلمان کہیں عورتیں ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، جو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے، بلکہ وہ جاتے ہیں مزاروں پر، جاتے ہیں درگاہوں پہ، جاتے ہیں وہاں پر جا کر ولیوں کے نام پر، پیروں کے نام پر وہ کیا ہے وہاں پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ جو بھی آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، آپ کی جو زندگی ہے، موت ہے، یہ تمام چیزیں صرف میرے لیے تم وقف کرنا ہے۔ تو آج اگر ہمارے دلوں میں اگر ہم ذرہ برابر بھی احساس کریں گے، سوچیں گے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے زندگیوں میں نظر نہیں آتی ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ سے ادباً و احتراماً گزارش کرتا ہوں کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو قرآن مجید کو آپ کہیں اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ دن میں ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، آدھی آیت ہی کیوں نہ ہو، پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کا معنی و مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آدھی آیت پڑھنے میں آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ تو ایسے کہے آج مسلمانوں کی حالت ہے، آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سے کہنے کی تو باتیں بہت ساری ہیں، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے جو باتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ ایک چیز قربانی کرنے والوں کے لیے اخلاص ضروری ہے، تقوی ضروری ہے، اور جو چیزیں آپ خریدتے ہیں، جو چیزیں بیچ رہے ہیں، وہ بھی حلال ہونا چاہیے، تبھی جا کر آپ کی قربانی کیا ہے ہوگی میرے بھائی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر عمل اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے لیے ہی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے لیے ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے ہی سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے ہی سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جتنے بھی لوگ قربانی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو تو قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔